وسلم پر قربان، ارشاد فرمایا تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ حاجی جب میدان عرفات میں جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، میدان عرفات میں جب ٹھہرتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ تمہارا تیسرا سوال جو گھر سے سوچ کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ حاجی جب شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ حاجی جب آخر میں اپنا حل کرواتا ہے، سر منڈاتا ہے، اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ اور تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ حاجی جب اپنا آخری طواف وداع کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی آج رخصتی ہے، یہاں سے واپس جانا ہے، تو اب اس آخری طواف پر اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ عرض کیا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 5 سوال جو آپ نے بیان کیے یہی سوچ کر ہی میں گھر سے نکلا تھا۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے جوابات بھی عطا فرما دیں۔ جب سوالات سرکار جانتے ہیں تو جوابات بھی جانتے ہیں، اب جوابات سنیے اور ایمان پیدا کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی جب حج کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے، پہلا سوال تو کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا اس کے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی بھی عطا فرمائے گا اور ہر قدم پر ایک گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اب صحابی حاجی اب سوچیں کتنے قدم چلے گا؟ آپ کہیں گے نہیں ہم تو یہاں سے منی میں بیٹھے تو کراچی سے کار میں بیٹھے تو ایئرپورٹ سے ہم جہاز میں بیٹھے تو سیدھا مدینہ، ہم تو قدم چلے ہی نہیں ہیں، زمین پر تو پاؤں پڑا ہی نہیں ہے، تو ہمیں ثواب کہاں سے ملے گا؟ جدید دور ہے نا، ترقی ہو گئی ہے بہت زیادہ، اب اس پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہر قدم پر، اب آپ اس ترقی کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف۔ اب اگر کوئی پاکستان سے چلے وہاں تک تو کتنے قدم چلے گا؟ پیدل چلے تو پہلے کیا پیدل سفر نہیں ہوتے تھے؟ کیا پہلے جانوروں پر سفر نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے۔ کیا انسان پہلے پیدل حج نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اگر شمار کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا میں کتنے قدم چل کر گیا۔ تو مفہوم یہ نکلا کہ حاجی کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، خالی گھر سے چلا مکے پہنچا کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتا، اگر ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے نا تب بھی اتنے نیک اعمال جمع نہیں کر سکتا جتنے نیک اعمال اللہ اسے ایک حج میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بشارت ایک قدم پہ گناہ معاف۔ جب آپ قدم ہی نہیں گن سکتے تو گناہ بھی نہیں گن سکتے، اور کتنے گناہ معاف ہوئے پتہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ حاجی جب میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، مینا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، پھر میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا حاجی جب میدان عرفات میں جاتا ہے تو کتنی مشقت اٹھا کر آیا، کتنی پریشانیاں اٹھا کر آیا، تکلیفیں اٹھا کر آیا، اور وہ بھی عرب کی تپتی ہوئی زمین پر، اور وہ بھی پیدل چل رہا ہے اور میدان عرفات میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا میرے صحابی اللہ پہلے آسمان پر عرفات میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں تو پہلے آسمان پر اللہ خاص تجلی فرماتا ہے، یعنی رب خود اپنی شان کے مطابق تشریف لے آتا ہے۔ اب وہ کیسے آتا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یا آقا بہتر جانتے ہیں۔ اپنی شان کے مطابق اللہ اپنی خاص تجلی پہلے آسمان پر نازل کرتا ہے۔ فرشتے جنہوں نے حاجیوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس میدان عرفات میں جتنے حاجی اس وقت موجود ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا ان کے گناہ بھی ہیں پھر بھی بخشش کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں اگرچہ ان کے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہوں، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس سال میدان عرفات میں جتنے حاجی جمع ہیں میں نے ان سب کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب آپ بتائیں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی
کہ آپ وہاں جا کر مشقت اٹھا کر محنت کر کے پیسہ خرچ کر کے گئے تو یہ وقت ضائع نہیں ہوا، پیسہ ضائع نہیں ہوا، اللہ کی رحمت، اللہ کے بخشش کے پروانے لے کر واپس لوٹے ہیں۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے، اور وہ بھی گواہ کن کو بنا رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ تم گواہ بناؤ، اس میدان عرفات میں جتنے ہیں سب کو بخش دیا ہے، گناہ ہیں معاف کر دیے ہیں۔ پھر یہ حاجی یہاں سے آگے چلتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا تیسرا سوال، جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، کیا ثواب ملتا ہے؟ یہ سوچ کر آیا تھا۔ فرمایا سن، جب وہ شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے حکم پر؟ رب کے حکم پر۔ کس کی ادا کو ادا کر رہا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا صحابی، اس کا ثواب کس کا؟ شیطان کو خالی کنکری مارنے کا ثواب۔ فرمایا رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ عمل دیکھے کتنا چھوٹا ہے، 7 کنکریاں اٹھائی، شیطان کو مارا، جس انداز میں بھی مارا، غصے میں مارا، اس سے نفرت میں مارا، آپ کا انداز جو تھا، مگر ادا ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے، محبت رب کی محبت میں مار رہا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب قیامت تک فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور حقیقت میں اس کا ثواب حاجی کو اللہ کتنا عطا کرتا ہے، فرمایا رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ چوتھا سوال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہی حاجی آخر میں جا کر اپنا حل کرواتا ہے، سر مڑاتا ہے، کیا فائدہ؟ ارشاد فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے اللہ قیامت کے دن اسے ایک ایک نور عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نہیں، قیامت کے دن جہاں ساری کائنات جمع ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صحابہ اہل بیت بھی ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک، اور میرے آقا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت موجود ہوگی۔ فرمایا اس وقت قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کے سامنے اللہ حج کرنے میں، حج میں جس نے سر مڈایا تھا، ہر بال کے بدلے اللہ اسے ایک نور عطا فرمائے گا۔ سر کے بال کتنے ہیں گن سکتے ہیں؟ ابھی تو سائنسدان بھی نہیں گن سکا۔ تحقیقات کرتے ہیں کہ 5 لاکھ ہیں، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 8 لاکھ بال ہوتے ہیں انسان کے، مگر صحیح تحقیق پہ کوئی بھی نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس کی تعداد رب ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا سر کے بال کے بدلے جتنے بال اس نے مڈائے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ قیامت کے دن اسے ایک نور عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ آخری طواف کرتا ہے، طواف ودا کر رہا ہوتا ہے، رخصتی کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اب اسے پتا ہے کہ مجھے یہاں سے یا تو مدینے جانا ہے یا یہاں سے واپس لوٹنا ہے، اب آخری جو طواف کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابی، جب وہ طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے اس وقت پاک تھا جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، جب دنیا میں آیا، پیدا ہوا، گناہوں سے پاک صاف تھا، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ آقا فرماتے ہیں وہ حاجی اگرچہ گناہوں کا انبار لے کر یہاں پر آیا ہے، مگر آخری طواف کرتے کرتے اس کے سارے گناہ جھڑ رہے ہوتے گئے، اور جب وہ طواف کا اختتام کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی کے حالات کو بھی جانتے ہیں، امتی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، امتی کے عقائد و نظریات کو بھی جانتے ہیں، امتی کون سی محبت لے کر ان کی بارگاہ میں آیا یہ بھی جانتے ہیں، اور امتی کو حج کے فضائل سنا کر، حج کے ثواب بیان کر کے میرے آقا امتی کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر قیامت تک اے میری آنے والی امت، اگر تمہیں اللہ موقع دے تو حج کی تیاری کرنا، حج یہاں پر آ کر کرنا، اور زندگی میں ایک بار بھی حج کر لیا تو سمجھ لو تم نے رب کو راضی کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیا ہے۔ حج یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔